جابر صحابی ہے، مجھے نہیں پتا کہ جابر کا کیا مقام ہوگا، کہ اس کی وہ کتنی پاک سماعتیں ہوں گی، اس کے وہ کان کتنے پاک ہوں گے کہ جناب سیدہ نے بغیر کسی واسطے کے ساتھ جابر کو کلہم ساری حدیث سنا دی۔ اتنی پاک سماعتیں ہوں گی اس جابر کی۔ میں کہتا ہوں سلام ہے جابر پر کہ آپ نے اتنا خوبصورت کام کیا کہ پاک سیدہ سے اس حدیث کتاب کو ہم تک پہنچا دیا۔ اب ذرا صحابی کی عظمت تو دیکھیے۔ ایک ہے کلام کرنا، کلام کی ایک قسم یہ ہے کہ میں آپ سے بات ہی نہ کروں، توجہ رکھیے گا، لطف اٹھائیں گے، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، کیا کروں گا؟ خاموش بیٹھوں گا۔ لیکن کلام کی ایک قسم وہ ہے، کلام کی ایک قسم وہ ہے کہ جس میں کلام کرنے والا کلام کرے تو سننے والے کو جواب دینا واجب ہو جاتا ہے۔ وہ کلام کیا ہے؟ سلام۔ توجہ رکھیے گا، سلام کرنا واجب نہیں ہے، لوگ اس غلط فہمی میں، سلام کرنا واجب، جواب دینا واجب ہے۔ اور ایک اور بات بتا دوں، سلام کرنا مستحب ہے اور جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو جناب سیدہ وہ جو کسی منافق کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتی، وہ جو کسی منافق سے کلام کرنا توہین سمجھتی ہے، جابر کو پوری حدیث سنا رہی ہے۔ کیا مقام ہوگا جابر کا؟ آؤ آ کر دیکھو، جابر جیسے تمام اصحاب پر ہماری جانیں قربان۔ بیان نہیں کر رہا ہو نا کہ وہ سیدہ کہ جب اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھی تو کہا تھا کہ فلاں فلاں شخص میرے جنازے میں نہ آئے، اور یہاں جابر کا مقام کیا ہے کہ بغیر واسطے کے سامنے بٹھا کر پوری حدیث کو سنا دیا۔ اور ایک عجیب کام کیا پاک پیغمبر نے، جابر کو بلایا، جابر مسجد میں آئے، آ کر کیا دیکھا کہ گود میں نواسہ رسول حسین ابن علی موجود ہے۔ کہا جابر بیٹھ جاؤ۔ کہا فرزند رسول خدا سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے بلایا؟ کہا ہاں بلایا۔ کہا جابر ایک امانت تمہارے سپرد کرنی ہے۔ یہ امانت جابر کو کیوں سپرد کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ جابر کو پاک سیدہ نے اس قابل سمجھا ہے کہ حدیث قصہ کی تلاوت اس کے سامنے کرتی، یعنی یہ حدیث جب جابر کو دے دی تو اب ضروری تھا کہ جابر کو کوئی ایسی فضیلت دی جاتی جو باقی کسی صحابی کے پاس موجود نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ جابر کو سامنے بٹھایا، کہا جابر یہ میرا بیٹا حسین، اس کا ایک اور بیٹا آئے گا، اس کا نام علی بن حسین ہوگا، جسے ہم زین العابدین علیہ السلام کہتے ہیں۔ کہا کہ ایک بیٹا آئے گا جس کا نام علی زین العابدین ہوگا، پھر اس کا ایک بیٹا آئے گا، اس کا نام محمد باقر ہوگا۔ کہا مولا میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا جابر جب تم محمد باقر سے ملو تو اسے میرا سلام عرض کر دینا۔ توجہ رکھیے گا، سوال ہے یہاں پر، کیا رسول خدا اپنے کسی امام بیٹے کو سلام پہنچانا چاہتے ہیں؟ آپ کہیں گے ہاں سلام پہنچانا چاہتے ہیں امام محمد باقر کو، تو پھر اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ حسین تو گودی میں موجود ہیں، درمیان میں ایک اور بیٹا بتایا جس کا نام علی بن حسین ہے، اس کو سلام پہنچانے کے لیے نہیں کہا۔ اگر جناب رسول خدا سلام ہی دینا چاہتے ہیں تو ایک بیٹے کو درمیان میں سکپ کیوں کر دیا؟ چوتھے امام کو سکپ کر دیا، چھوڑ دیا اور کہا کہ محمد باقر کو جا کر میرا
سلام کہنا. پتا چلا کہ رسول کی نظر ہمارے زمانے تک تھی، انہیں پتا تھا علوم حدیث وضع کیے جائیں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علوم حدیث کو سمجھنے کے لیے علم الرجال کو بنا دیا گیا، علم الانصاب کو بنا دیا گیا، علم روایت ترتیب دے دیا گیا، علم درایت ترتیب دے دیا گیا. جب علم رجال کو ترتیب دیا گیا تو اس میں ایک کیٹیگری بنائی گئی، کہا کہ ہم فضائل اہل بیت صرف اس سے لیں گے جس کا حافظہ مضبوط ہوگا. توجہ میری طرف، جس کا حافظہ مضبوط ہوگا فضائل اہل بیت صرف اس سے لیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ فضائل اہل بیت لینے کے لیے حافظہ شرط ہوئی، اس کے علاوہ باقی کوئی حدیث ہو کسی سے بھی لے لی جائے. توجہ ہے، کوئی بھی حدیث ہو وہ کسی سے بھی لے لی جائے گی. زمانہ گزرتا گیا، جب علوم حدیث کو وضع کیا گیا تب پاک پیغمبر کی اس بصیرت کی سمجھ آئی. پتا چلا کہ جابر کو یہ سلام دینا، یہ امانت اس کے حوالے کرنا اس لیے تھا کہ کل کوئی جابر کے حافظے پر کوئی قدغن نہ لگا سکے. ایک جملہ عرض کر دوں آپ کی سماعتوں کی نظر، وہ ہستی کہ جس کے مہر لگانے سے صحابیوں کے حافظے پر مہر لگ جائے، ظالموں نے اس کے حافظے کے اوپر شک کرنا شروع کیا. کیا عجیب ظلم ہے امت کا کہ وہ کریم نبی کہ جو کہہ دے ایک دفعہ کہ جابر جب محمد باقر سے ملنا تو سلام کرنا، اس کا مطلب یہ تھا کہ جابر اس وقت تک زندہ رہیں گے. جابر نے امانت کو لے لیا. میں کہوں گا جناب جابر جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ حالات کا پتہ کوئی نہیں، واقعات کا پتہ کوئی نہیں، کب کون سی جنگ چھڑ جائے پتہ ہی نہیں، کس جنگ میں آپ شہید ہو جائے. کیونکہ ہے تو محب اہل بیت نا. کتنی ہی جنگیں بعد میں ہوئی، کوئی نہروان، کوئی جبل، کوئی توجہ ہے، اتنی جنگیں ہوئی. پتہ یہ چلا کہ جابر کہہ رہے ہیں دنیا والوں یاد رکھو میں امانت نہیں لے رہا بلکہ طویل زندگی کی ضمانت لے رہا ہوں. میں امانت نہیں لے رہا بلکہ طویل زندگی کی ضمانت لے رہا ہوں. تو یاد رکھو دنیا والوں، 4-5 دھماکے کر کے تم یہ سمجھتے ہو کہ شیعہ دب جائیں گے. محمد عربی نے کہا تھا ایک قوم پیدا ہوگی، مرنے کی بات نہیں کی تھی. تو ہم تو وہ ہیں کہ جسے محمد عربی کی دعا ہے. تیری خام خیالی ہے کہ 10-12 دماغوں کے بعد عزاداری بند ہو جائے گی. آگے دیکھ ہر گلی میں امام بارگاہ موجود ہے. میں حیران ہوا، موجی دروازے میں ایک گلی ہے جس کے اندر 22 امام بارگاہ ہے، جہاں پر 28 سفر کا جلوس بدیا ہوتا ہے. اس گلی کے اندر 22 امام بارگاہ ہیں. گلی اتنی طویل بھی نہیں ہے، اگر آپ وہاں سے چلنا شروع کریں تو میرا خیال ہے کہ 2 منٹ کے اندر وہ گلی ختم ہو جاتی ہے. پتہ چلتا ہے ان تمام حسینیہ اور امام بارگاہوں سے کہ ہم محمد عربی کی دعا ہے. دنیا لاکھ چاہے ہمیں ختم نہیں کر سکتی. درود پڑھے محمد والے محمد. بس اتنا محترم، آخری حصے کی طرف اور آپ کی زحمت تمام. جابر ابن عبداللہ انصاری اس وقت میں وارد ہو چکے ہیں کہ ضعیف ہو چکے ہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، بینائی جا رہی ہے، اور جابر کے لب پر صرف ایک ورد ہے، یا باقرو یا باقرو یا باقرو یا باقرو. کیوں؟ جابر مدینے کی گلیوں میں اگر کسی شخصیت کو تلاش کر رہے ہیں تو وہ سرکار باقر کی ذات ہے.
اس لیے جابر کہیں گے کہ وہ جو امانت رسول سے لی تھی وہ میں اپنے امام تک پہنچانا چاہتا ہوں. اور یہاں مدینے کی گلیوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں نے جابر کو دیوانہ کہنا شروع کر دیا. کہا جابر دیوانہ ہو گیا. کیوں؟ کمر خمیدہ ہو چکی تھی، جھک کر چلتے تھے، عصا ہاتھ میں تھا، نظر آتا نہیں تھا، زبان سے ایک ورد تھا، یا باقرو یا باقرو یا باقرو. باقر کہاں ملیں گے؟ کوئی باقر کا پتہ بتا دے. ایک جملہ بولوں، مجھے لگتا ہے کہ جن کے بڑوں نے رسول کو دیوانہ کہا تھا ان کے چھوٹوں نے صحابی کو دیوانہ کہنا شروع کیا. یہ وہی نسل تھی کہ جس نے صحابی کو دیوانہ بنانا شروع کر دیا. قسمت لے آئی جابر کو در اہل بیت پر، تک الباب کیا، اندر سے ایک شخصیت نمودار ہوئی. جابر دیکھ تو سکتے نہیں. آنے والے نے کہا کہ السلام علیکم یا چچا جان. توجہ دیکھیں صحابی کا مقام کہ اہل بیت اطہار اس کو چچا کہہ کر بلاتے ہیں. کہا علیک السلام، میرا بھی سلام قبول کیجئے، بتائیے آپ کون ہیں؟ کہا میں محمد ہوں. کہا کون محمد؟ کہا محمد بن علی بن حسین. جو ہے اب محمد بن علی بن حسین. جیسے ہی جابر نے نام سنا جابر نیچے گر گئے، اپنے دونوں ہاتھوں کو امام محمد باقر کے پاؤں پر رکھ کر بوسہ دیا اور کہا مولا اپنے جد کا سلام قبول کیجئے. کہا جابر تو نے آنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی؟ کہا مولا آپ کا راستہ نہیں مل رہا تھا، معذرت چاہتا ہوں آنے میں دیر ہو گئی. مولا اتنے عرصے سے میں آپ کے دیدار کا مشتاق تھا، آپ کو دیکھنا چاہتا تھا، آج قسمت مجھے آپ کے در پر لے آئی. بتائیے جابر نے کیا مانگا ہوگا؟ توجہ، جابر نے کیا مانگا ہوگا؟ جابر کھڑے ہوئے، کہا مولا سلام قبول کر لیجئے. کہا علیہ السلام، میرے جد پر بھی سلام ہو اور جابر تجھ پر بھی سلام ہو. ہے کوئی ایسا صحابی جو لے آؤ؟ ایسے صحابی کو ہم سینے کے ساتھ لگائیں گے. یہ ہے صحابی کا معیار. کہا مولا آ گیا ہوں. دونوں ہاتھ جوڑے، کہا مولا ایک درخواست کروں. کہا جابر کو کیا مانگتے ہو؟ تم نے اتنے عرصے تک ہمارے در کی نوکری کی، مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا مولا صرف اس بوڑھے پر یہ رحم کریں کہ مجھے اذن شفاعت دے دے کہ روز محشر جب میں محشر کی تلخی میں ہوں تو میں آپ کی شفاعت کو حاصل کر سکوں. بس جابر کے اس جملے نے بتا دیا، توجہ رکھیے گا، جابر کے اس شفاعت مانگنے نے بتا دیا کہ صحابی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. توجہ، صحابی کتنا ہی عمر میں ضعیف کیوں نہ ہو، صحابی کتنا ہی سن رسیدہ کیوں نہ ہو، آل محمد کا امام عمر میں کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، صحابی شفاعت کا طلب